أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، روز اور ایام شہادت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا ہے. خداوند عالم آپ سب کو، ہم سب کو اس دنیا میں خاتون جنت کی قبر مطہر کی زیارت نصیب فرمائے اور میدان قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے شیعوں ان کے چاہنے والوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے. اور جن لوگوں نے بی بی پر ظلم کیا، ستایا ہے، خدا ان کو دنیا آخرت میں بدترین عذاب نازل فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو ان ظالموں کی محبت سے پاک و صاف رکھے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میدان قیامت میں اپنی ایک خاص شان سے آئیں گی اور یہ شان ان کی ذات سے مخصوص ہے. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائیں گے. ممبر کے اوپر حصے پر رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے اور اس کے دوسرے زینے پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے مستقل میدان قیامت میں آئیں گے. روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی میدان قیامت اس طرح آئے گی کہ اس پر عزت و وقار کا لباس ہوگا اور یہ لباس وہ ہوگا
جس کو خدا بند عالم نے آب حیات سے تیار کیا ہوگا۔ یہ جملے ہم خالی پڑھ سکتے ہیں، ان جملوں کی گہرائیاں کیا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ خدا بند عالم نے آب حیات سے جناب زہرا کا لباس تیار کیا ہوگا، جو لباس ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور جب مخلوقات جناب سیدہ کی طرف دیکھیں گے تو تعجب کریں گی، حیرت سے ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جنت کی 1000 اور زیادہ خلطیں اور اعلیٰ لباس عطا کیے جائیں گے۔ جب میدان محشر میں آئیں گی تو بہترین اعلیٰ ترین لباس لے کر کے آئیں گی، اور اس کے بعد خدا بند عالم کی طرف سے 1000 اور بھی جنت کے قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے۔ اور ہر لباس پر، ہر خلعت پر یہ لکھا ہوگا کہ میری نبی کی بیٹی کی جنت، میرے نبی کی بیٹی کو جنت میں بہترین شکل و صورت میں داخل کرو، اور اس طرح سے لے کے جاؤ جیسے دلہن سجا کر کے جنت گھر میں لے جاتی ہے، اور ان کے اوپر عزت کا تاج ہوگا، اور ان کے ساتھ 70,000 کنیزیں ہوں گی۔ جناب سیدہ میدان قیامت میں جو آئیں گی وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر آئیں گے۔ خدا بند عالم جو میدان قیامت میں جناب سیدہ کو درجات دے گا، وہ بہت عظیم درجات ہیں جو قیامت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ملنے والے ہیں۔ جب جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہ جنت کے دروازے پر جائیں گے، ہزاروں لاکھوں کنیزیں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں گی، تو جس وقت آپ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو آپ سے کہا جائے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، تو جناب سیدہ فرمائیں گی پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج میری کچھ منزلت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ خدا تیری بارگاہ میں میری عزت کیا ہے، میرا وقار کیا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی سیدہ تم میدان قیامت پر نظر ڈالو، اور جو تمہارا چاہنے والا ہے ان میں سے ایک ایک کو چن چن کے جنت میں لے جاؤ۔ جو تمہارا چاہنے والا، جس کے دل میں تمہاری محبت ہے، ان میں سے ایک ایک کو چن کے جنت میں لے جاؤ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جنت پر نظر ڈالیں گی، اور یہ نظر کیسی ہوگی؟ پورا میدان محشر میں جناب سیدہ کی نظر ہوگی، کہ اس میدان محشر میں 1 2 4 لوگ نہیں ہوں گے، جناب آدم سے لے کے قیامت کے آخری دن تک جتنے لوگ ہیں سب اس میدان قیامت میں موجود ہوں گے۔ اس پورے میدان قیامت جناب سیدہ نظر کریں گی، اور اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو منتخب کریں گی جیسے مرغ دانہ چنتا ہے۔ جیسے مرغ دانہ چنتا ہے، ایک ایک اٹھائیں گے، یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا چاہنے والا، جس کے دل میں میری محبت ایک ایک کو چن لیں گی، اور یہ سارے جناب سیدہ کے چاہنے والے جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، اور یہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ۔ تو یہ چاہنے والے، یہ شیعان جناب زہرا، یہ دوستداران جناب زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی بارگاہ کا عرض کریں گے پروردگار ہم چاہتے ہیں آج یہ پتہ چل جائے کہ زہرا کے چاہنے کی عزت کیا ہے، جناب زہرا سے محبت کرنے کا اجر کیا ہے۔ ہم نے جو دل میں جناب زہرا کی محبت سجا کے رکھی ہے، اس محبت کا اجر کیا ہے، قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ یہ سوال کون کرے گا؟ جناب سیدہ نہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ کے چاہنے والے، تو آواز قدرت آئے گی، اے میری کنیز سیدہ کے چاہنے والے، اے اپنے دل میں فاطمہ کی محبت رکھنے والے، تم میدان محشر پر نظر ڈالو۔ اس کو بہت غور سے سنیں گے،
اور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ اے میری سیدہ کے چاہنے والے، اے فاطمہ سے محبت کرنے والے، جاؤ تم جنت، میدان محشر میں ڈالو۔ دیکھو کس نے تمہیں سیدہ کی، فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہے، کس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری مدد کی ہے، کس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں پیسے دیے ہیں، کس نے تمہارا محبت کے فاطمہ کی بنا پر علاج کرایا ہے، جس نے تمہارے ساتھ جناب سیدہ کے تعلق سے اچھا برتاؤ کیا، ایک گلاس پانی پلایا ہے، ایک جوڑا کپڑا دیا ہے، پیسے دیے ہیں، راشن دیا ہے، ان سب کو تم چن لو اور ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ عزیزان گرامی، کیا بہتر موقع ہے کہ آج ہم اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے کچھ غریبوں کو زہرا کی محبت میں مدد کر دیں، کسی لڑکی کی شادی میں جہیز زہرا کی محبت میں دے دیں، کسی بچے کی فیس زہرا کی محبت میں دے دیں، کسی مریض کا علاج جناب زہرا کی محبت میں کرا دیں، کسی بے گھر کو زہرا کی محبت میں گھر دے دیں۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ آپ دیکھیں جناب زہرا کی عظمتیں کیا، یہ ہم لوگوں کے چانسز ہیں کہ جب تک سانس آ رہی ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ آج کل جو حالات ہیں اور جس طرح سے موت ٹہل رہی ہے، پتہ نہیں کب کون کہاں چلا جائے۔ تو جب تک یہ سانس آ رہی ہے ہم اپنی آخرت کا انتظام کرتے چلے جائیں۔ تو شخص آتا امام کی خدمت میں آتا رہتا تھا، تو اس نے امام سے کہا مولا میں آتا رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں مدینے میں ایک مکان خرید لوں، جب آؤں تو اپنے اس مکان میں رہوں، بار بار شاید آپ کو زحمت نہ دوں۔ جیسے بہت سے لوگ جب کسی جگہ جانے لیں، بہت سے لوگ ہیں پھنس کے جو یہاں سے بار بار دبئی جاتے ہیں کہ ہم کون ہوٹل میں ٹھہرے، ہم ایک مکان خرید لیتے ہیں۔ جن کے پاس صاحبان حیثیت ہیں وہ کتنے مکان خرید لیتے ہیں کہ ہم کو بار بار ہفتے میں جانا رہتا ہے، تو لولاولا میں مکان خرید لیتے ہیں، فلاں جگہ مکان خرید لیتے ہیں، کبھی ایک مہینے میں جائیں گے تو ہے نا کیوں ہم ہوٹل میں جا کے ٹھہرے۔ تو جو صاحبان حیثیت اس طرح کے کام کرتے رہتے ہو، کرنا چاہیے۔ اس نے امام سے کہا مولا میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور آپ میرے لیے مدینے میں مکان خرید دیجئے۔ اس نے پیسے دے دیے امام کو۔ جب وہ واپس آیا تو امام نے کہا میں نے تمہارے لیے مکان خرید دیا اور یہ مکان کے ڈاکومنٹس ہیں جو تم کو دے رہا ہوں۔ تم نے مکان خریدنے کی بات کی تھی، میں نے تمہارے لیے مکان خرید دیا ہے اور یہ تمہارے مکان کے ڈاکومنٹس ہیں، رجسٹری پیپر ہے۔ اس مکان کی خصوصیت ہے جو میں نے تمہیں خرید کے دیا ہے، اس میں ایک طرف جب مکان خریدا جاتا لکھا جاتا نا، اس کے ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نارتھ میں کیا ہے، ساؤتھ میں کیا ہے، سب لکھا جاتا نا۔ تو کہ یہ مکان تم کو میں خرید کے دے رہا ہوں، اس کی خصوصیت یہ ہے اس مکان کے ایک طرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ایک طرف حضرت زہرا کا گھر ہے، ایک طرف علی علیہ السلام کا گھر ہے، ایک طرف حسنین کریمین کا گھر ہے۔ پوچھا مولا اتنا عظمت والا مکان کہاں ہے؟ کہ میں نے یہ مکان تمہارے لیے جنت میں خریدا۔
آپ غور کریں اس پر، آپ غور کریں جو جملہ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ تم جو مجھے پیسے دے کے گئے تھے، یاد رکھیں امام کو ہمارے پیسے پر ہم سے زیادہ اختیار ہے، جتنا ہمیں اپنے پیسے پہ اختیار اس سے زیادہ امام کو ہمارے وجود پر۔ ولایت کا مسئلہ یہی ہے، ہم اگر علی کو ولی مانتے ہیں تو ولی کا مطلب ہے علی علیہ السلام کو ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہمارے گھر پر، ہمارے کاروبار پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ مولا ہم سے پوچھ کے کرنا چاہیے تو علی کو امام نہیں مانتے۔ کہ تم پیسے دے کے گئے تو میں نے سوچا تم سال میں ایک مرتبہ آؤ گے، کہیں رہ سکتے ہو۔ اس مدینے میں جناب زہرا کے کچھ بچے تھے، فرزندان جناب زہرا تھے، ان کے پاس مکانات نہیں تھے۔ تم تو سال میں ایک دن آؤ گے، ایک مرتبہ آؤ گے، لیکن جناب زہرا کے کچھ بچے، فرزندان جناب زہرا کچھ ایسے تھے جن کے پاس مدینے میں مکانات نہیں تھے۔ میں نے ان پیسوں سے فرزندان جناب زہرا کو مکان خرید کے دے دیا ہے، اور اس کے بدلے میں تم کو جنت کے مکان کا ڈاکومنٹس دے رہا ہوں۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے ڈاکومنٹ دیے کہ اس کو رکھ لینا، تمہیں موت سے پہلے جب وہ جا رہا تھا، لوگ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا وہ پرچہ لے کے گیا کہ میں اسی وقت مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں۔ ہے کوئی اس وقت اس دنیا میں جو دنیا کا اینٹوں کا مکان بیچ کر کے جنت میں ہونے کا مکان خریدے؟ اینٹے کا، گارے کا مکان بیچ کر کے ہیرے کے، جواہرات کے مکان خریدے؟ یہ مکان کی قیمت 2 لاکھ 10 لاکھ، بمبئی میں 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ، جنت کا تو ایک مکان بھی کروڑوں پہ بھاری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے فلیٹ بند پڑے ہیں، خاک اوڑی ہے، اور غریب مومنین سڑکوں پر سو رہے ہیں۔ ہے کوئی جو ان بند فلیٹوں کو جناب زہرا کے نام پر کسی مومن کو دے کر کے جنت میں گھر خرید لے؟ سودا کس کے ساتھ ہے؟ امام کے ساتھ۔ کون ہے جو جناب زہرا کے نام پر یہ کام کرے؟ جناب زہرا کی عظمتیں، جو چاہتا ہے میدان قیامت میں درجات بڑھے، وہ جناب زہرا کے نام پر کام کر کے دیکھے۔ وقت نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے کرامتیں عرض کرتا۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایام فاطمیہ کی مجلسیں کرتے تھے، جگہ چھوٹی پڑتی تھی کہ مولانا جگہ، میں نے کہا جناب زہرا سے واسطہ کیجئے کہ آپ کی مجلس کی میرا گھر چھوٹا پڑتا ہے۔ کہہ لیں مولانا میں نے واسطہ کیا، اور آئندہ سال ایام فاطمیہ آنے سے پہلے اللہ نے مجھے بڑا سا بنگلہ دے دیا۔ میں نے پورا بیسمنٹ جناب سیدہ کے نام سے امام باڑے میں تبدیل کر دیا۔ جناب زہرا کے نام میں تاثیر ہے، اور اس بنا پر تاثیر ہے کہ اس میں اثر رکھتا ہے۔ آپ ایک غور کریں، ایک روایت کہ جناب زہرا کا کام کیا ہے۔ روایت علیہ السلام کی خداوند عالم نے یہ زمین ان 7 لوگوں کے لیے خلق کی ہے جن کے ذریعے سے ان کو رزق ملتا ہے، جن کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اور جن کے ذریعے سے نصرت و مدد ہوتی ہے۔ یہ 7 لوگ کون ہیں؟ یہ ابو ذر ہیں،
سلمان ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، حذیفہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں اور میں علی، یہ وہ لوگ ساتھ ہیں جنہوں نے جناب زہرا کے جنازے پر نماز پڑھی۔ جن لوگوں نے جناب زہرا کے جنازے پر نماز پڑھی، آج ان کی بنا پر بارشیں ہو رہی ہیں، ان کی بنا پر یہ زمین قائم ہے، ان کی بنا پر لوگوں کی نصرت و مدد ہو رہی ہے کوئی جو ان ایام میں جناب زہرا کے نام پر کچھ کام کر سکے؟ ایک آدمی تھا، چاہنے والے لوگ کہتے تھے اس کو ایام فاطمیہ کی مجلسیں کرتا تھا، حمایتہ نہیں کرتا تھا، وہ اس کو بہترین کھانا کھلانا تھا تو 4-5 مہینہ پہلے جا کر کے بازار سے بہترین چاول لا کے رکھتا تھا تاکہ جتنا پرانا ہو اتنا اور اچھا ہو، عمدہ قسم کے جانور خرید کے لاتا تھا، 4-5 مہینے ان کو بہترین کھانے کھلاتا تھا، میوے کھلاتا تھا تاکہ اور زیادہ بڑھیں اور زیادہ بڑھیں اور زیادہ بڑھیں، شہر کا بہترین گھی لاتا تھا اور بہترین انداز میں پیش کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہو تم؟ کہا کہ میں تم کو نہیں کھلا رہا ہوں، میں جناب زہرا کے نام پر لوگوں کو دے رہا ہوں، لہذا جو سب سے بہتر ہو وہ دینا چاہیے۔ آج ہمارے کے یہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ نیاز اسراف ہے، یہ کھانا اسراف ہے، یہ غریبوں کا کام ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے نہ جناب زہرا کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ جن کو تبرک پر اعتراض بہت ہوتا ہے، شادی کے ریسپشن پر اعتراض میں آگے بڑھ کے کھاتے ہیں، اپنے نام پر لٹے تو ٹھیک، زہرا کے نام پر خرچ کیا جائے تو اسراف، اور پھر بھی ہم زہرا کے چاہنے والے۔ ہمارے لڑکے کی شادی ہو تو 10 قسم کا کھانا ہو تو کوئی اسراف نہیں، اور زہرا کے نام پر اچھا کھانا کھلا دیا جائے۔ ہم جناب زہرا کو سمجھتے نہیں، ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں کھچڑی کھلانا چاہیے، زہرا کے نام پر بہترین کھانا کھلانا چاہیے۔ جناب زہرا کو پہچانے تو صحیح، جناب زہرا کی مجلسیں کریں، بہترین مجلسیں، گھروں کو سجائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ جو کام کریں یہ سوچ کے کریں، ہم اس آنے والے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ جناب زہرا کے نام پر ہے، یہ زہرا کا مہمان ہے، ان کو سعادتیں سمجھیں، اور جتنا کام ہو سکے جناب زہرا کے تعلق سے کریں اور ان کے کاموں کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور دعا کریں خداوند متعال ایک توفیق ایسی عطا کرے کہ ہم ایام فاطمیہ کی ایک مجلس ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن حضرت عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی زبانی سن سکیں اور ان کی خدمت میں پرسہ پیش کر سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سید الوصیین اللہم صل علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین اللہم صل علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین اللہم صل علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین اللہم صل علی علی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی الزکی العسکری امامی المسلمین اللہم صل علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد پروردگار مابس کے ظہور میں تعدیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو وجود مقدس امام سے دور فرما، پروردگار جناب صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں اس بلا کو دنیا سے دور فرما، جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو اس بلا سے محفوظ فرما، جو لوگ بیمار ہیں خاص کر جو مخصوص بیمار ہوں گے جناب سیدہ کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، قلب مقدس امام زمان کم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار ہماری قوم ہمارے جانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت ولی صلوات اللہ سلام علیہ کی صحت سلامتی طول عمر کی بیماروں کی شفا کے لیے خاص کر جناب غلام علی ورجی صاحب اور جناب انور بھائی دھرمسی اور بقیہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کی کرٹیکل حالت ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ جناب زہرا کے کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔